السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ اسلام کا وہ موڑ جہاں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے تھے، تو دوسری طرف کاتب وحی، فاتح شام اور جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو سن 37 ہجری میدان صفین میں مسلمانوں کے یہ دو عظیم لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس میں دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ موضوع تاریخ اسلام کا سب سے حساس، نازک اور سب سے زیادہ متنازع بنا دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر اس واقعے کو لے کر اس قدر تعصب من گھڑت کہانیاں اور مبالغہ آرائیں پائی جاتی ہیں، ایک عام مسلمان کا ذہن الجھ کر رہ جاتا ہے۔ کوئی ایک طرف جھک کر صحابہ کی جو وہ توہین کرتا ہے تو کوئی دوسری طرف ہو کر حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آخر جنگ صفین کی اصل اور سچی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ جنگ خلافت اور اقتدار کے لیے تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا اجتہادی اختلاف تھا؟ تو جنگ کے دوران جب قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا گیا تو اس وقت میدان جنگ میں کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام جذباتی اور تعصبی اینکوں کو اتار کر تاریخ طبرا اور البدایہ والنہایہ جیسی مستند ترین جو وہ کتب کے اس کنز والا دلائل کے ساتھ صحابہ اکرام کا احترام جو وہ قائم رکھتے ہوئے وہ سچ سامنے لائیں گے جو اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ اگلے چند منٹ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو جنگ صفین کو سمجھنے کے لیے اس پراپے گنڈے کو جو وہ خاتمہ ضروری ہے۔ یہ جنگ اقتدار یا خلافت کی جنگ تھی۔ تاریخ کی معتبر ترین حقائق گواہ ہیں کہ یہ خلافت یا مورکہ کا نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا معاملہ تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا تو قاتل کوئی ایک یا دو شخص نہیں تھے، بلکہ مختلف قبائل کا ایک پورا مسلح ٹولہ تھا جو مدینہ کے پورے نظام پر قابض ہو چکا تھا۔ اس ہولناک صورتحال میں حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ سلطنت اسلامیہ اس وقت شدید بحران میں ہے، لہٰذا پہلے تمام صوبوں کے گورنر میری بیعت کر کے مرکز کو مضبوط کریں۔ جب حکومت مستحکم ہو جائے گی تو ہم باغیوں کو گھیر کر ان سے قصاص لیں گے۔ تو دوسری طرف شام کے گورنر اور حضرت عثمان غنی کے قریبی رشتہ دار حضرت امیر معاویہ کا اجتہادی موقف یہ تھا کہ قرآن کے قانون کے مطابق مقتول کے ورثاء کو قصاص کا پہلا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان غنی کے جو وہ قاتل اس وقت حضرت علی کے لشکر اور مدینہ میں دن تلاتے پھرتے تھے، لہٰذا جب تک ان قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا نہیں دی جاتی ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت علی کا موقف پہلے بیعت اور استحکام پھر قصاص تھا، جبکہ حضرت امیر معاویہ کا موقف پہلے قصاص پھر بیعت تھا۔ یہ ایک خاص اجتہادی اور سیاسی اختلاف تھا، نہ کہ دین کا کوئی جھگڑا۔ تو جب بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا تو سن 37 ہجری میں فرات کے کنارے صفین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی مہینوں تک دونوں طرف سے اکابرین اس کوشش میں رہے کہ جنگ نہ ہو، یہاں تک کہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ صرف مذاکرات میں گزر گیا، لیکن بالآخر فتنہ پرور عناصر اور صبائیوں کی سازشوں کی وجہ سے جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ جنگ انتہائی شدید تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ ایک ایسا دردناک منظر تھا جہاں دونوں طرف ایسے لوگ تھے جو ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کے فتوا سے واقف تھے۔ اسی جنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے میدان میں ہلچل مچا دی۔ جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، اس جنگ میں جو وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر پورا میدان جنگ کانپ اٹھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور اور متواتر حدیث سب کے ذہنوں میں تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ حضرت عمار کی شہادت سے حضرت علی کے موقف کی حقانیت بالکل واضح ہو گئی تھی۔ خلافت راشدہ کا مرکز اور حق کا معیار حضرت علی کی ذات ہے، یہاں تک کہ امیر معاویہ کے لشکر میں موجود کئی صحابہ بھی اس واقعے سے شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ تو جو وہ جنگ جب اپنے آخری مراحل میں پہنچی تو حضرت علی کا لشکر فتح کے قریب تھا، تو حضرت امیر معاویہ کے مشیر حضرت عمرو بن عاص نے ایک ایسی سیاست اور حکیمانہ تدابیر اختیار کی۔ انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ قرآن مجید کے نسخوں کو نیزوں پر اٹھا لیا جائے اور یہ نعرہ لگا لیا جائے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی، خون ریزی بند کرو۔ قرآن مجید کو سامنے دیکھ کر حضرت علی کے لشکر میں موجود قاریوں اور مجاہدین نے جنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ ایک جنگی چال ہے، لیکن اپنے ہی لشکر کے اصرار اور قرآن کے احترام کی خاطر
آپ نے جنگ روکنے کا حکم دے دیا۔ طے یہ پایا کہ جنگ کو ختم کر کے تحکیم یعنی ثالثی کا راستہ اپنایا جائے، دونوں طرف سے ایک ایک بڑا فیصلہ ساز مقرر کیا جائے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں امت کا فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کے ثالث مقرر کیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد جنگ صفین رک گئی، لیکن اس ثالثی کا جو نتیجہ نکلا اس نے امت میں ایک اور نئے فتنے کو جنم دے دیا جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جنگ صفین کی یہ وہ سچی اور دستاویزی حقیقت ہے جو لغت اور تاریخ کے اصولوں پر قائم ہے۔ اب اس کا حتمی علمی نتیجہ سمجھیے جس کا کوئی علمی جواب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور محققین کا فیصلہ بالکل واضح ہے کہ اس جنگ میں حق پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا موقف جو ہے وہ صائب تھا، اور خلافت راشدہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت امت پر فرض تھی۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ سے اپنے اجتہاد میں خطا ہوئی، لیکن ان کی یہ خطا کسی بدنیتی یا اقتدار کی لالچ پر مبنی نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کی طرف میں تھی۔ تو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل اور دیگر اکابرین فرماتے ہیں یہ وہ خون ہے جن سے اللہ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا، تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کے خلاف بولنے سے پاک رکھنا چاہیے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو حق اور خطا اجتہادی کے فرق کو سمجھے، حضرت علی کی امامت اور حقانیت پر ایمان رکھے، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ کے احترام میں بھی کوئی کمی نہ آنے دے۔ اسلام ہمیں صحابہ اکرام سے محبت سکھاتا ہے، ان کے جو اجتہادی اختلافات کی بنیاد پر امت میں نفرت کے بیج بونا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو جنگ صفین کی یہ غیر جان بردانہ اور مستند تاریخی تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔